السلام علیکم۔ میں آج بات کرنے جا رہی ہوں بہت کامن بیماری سائیکیٹرک النس ڈپریشن کے بارے میں۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ دل اداس ہو جاتا ہے۔ آپ کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کوئی تہوار آ جائے، کوئی عید آ جائے، کوئی فنکشن آ جائے، آپ کا کسی میں دل نہیں لگتا۔ نارمل اداسی میں اور ڈپریشن کی اداسی میں یہ فرق ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی آ جاتی ہے تو اس خوشی کی وجہ سے آپ کی اداسی ختم ہو جاتی ہے، یہ آپ کی نارمل اداسی ہے۔ لیکن جب کوئی خوشی کے باوجود آپ کی اداسی ختم نہ ہو تو یہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی دوسری بیماری ہے، اس کی جو دوسری علامت ہے وہ ہے لاس آف انٹرسٹ۔ آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے کام میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، آپ کی جاب میں کسی چیز میں آپ کا دل نہیں لگتا۔ انٹرسٹ کا ختم ہو جانا بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اگلی جو اس کی علامت ہے وہ ہے ایکسیسو گلٹ، کہ آپ ہر چیز میں اپنے فرد جو ہے ہر چیز میں اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ اس میں گلٹ کی بیماری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے آپ کی فزیکل ویکنیس۔ فزیکل ویکنیس میں ڈپریشن کی وجہ سے آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا نہ کام میں دل لگتا ہے نہ آپ کام اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اس کی اگلی علامت جو ہے وہ ہے بھوک میں بدلاؤ۔ بھوک میں بدلاؤ کی وجہ سے آپ کا ویٹ کم ہو جاتا ہے اور آپ کی بھوک کم ہو جاتی ہے اور آپ کمزور ہو جاتے ہیں، اسمارٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کا ویٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سم مائنورٹیز میں اس میں بھوک میں بدلاؤ ویٹ کم ہونے کی بجائے آپ کا ویٹ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک علامت ہے وہ ہے سلیپ ایب نارملٹیز، آپ کی نیند میں بدلاؤ۔ نیند آپ کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ 2 گھنٹے تک لیٹے رہتے ہیں لیکن آپ کو نیند نہیں آتی۔ اگر نیند آ بھی جاتی ہے کچھ سچویشنز میں، سونے کے بعد آپ کی آدھی رات کو یا 2 گھنٹے کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے، آپ کو ٹوٹ کر نیند آتی ہے، یا اگر آپ صبح کو 9 بجے اٹھتے ہیں، نارمل روٹین سے ہٹ کے آپ 7 بجے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، 6 بجے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نیند میں بدلاؤ آپ کے ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کی آخری علامت ہے وہ ہے آپ کو نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ خودکشی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ ہر چیز میں خود کو مجرم سمجھنے لگتے ہیں، آپ مایوسی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے، مایوسی آپ کو خودکشی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ بھی آپ کی زندگی میں اچھا نہیں ہو سکتا، کوئی خوشی نہیں آ سکتی، یہ مایوسی آپ کی خودکشی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن میں موسٹلی لوگ اب خودکشی، انڈیا میں اسپیشلی بہت زیادہ خودکشی کا رجحان پایا جا رہا ہے۔ اگر یہ سمٹمز آپ میں 2 ہفتوں سے زیادہ موجود رہیں تو اس کا مطلب آپ ڈپریشن کا شکار ہے، تو اس کے لیے آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کی کازز کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، آپ کو کیوں ڈپریشن ہوتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آپ کی بایولوجیکل کاز اور دوسری سائیکولوجیکل کاز۔ بایولوجیکل کازز میں آپ کے دماغ میں چینجز آتی ہیں، دماغ کے کیمیکلز میں چینجز کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ سائیکولوجیکل کازز ہوتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آ گیا ہے، کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے تو آپ کو نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ نیگیٹو تھاٹس آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ جب کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے تو وہ شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، ان کے سامنے نہیں جاتا، اکیلا بیٹھا رہتا ہے اور وہ خود کو شرم محسوس کرتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، کہ اس کا دماغ اتنا کمزور ہے کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، تو آپ شرم محسوس کیے بغیر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اس کے لیے آپ کاؤنسلنگ کریں، سیشن لیں اور میڈیسن لیں۔ میڈیسن اور کاؤنسلنگ مل کر آپ کے ڈپریشن کو بہت جلدی رفع دفع کر سکتی ہے۔ شکریہ۔